السلام علیکم۔ اب جانتے ہیں تاریخ میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی عظیم ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی میراث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ کیا کہتی ہے اور خود قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کیسے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور دیکھیں، قرآن پاک کی صرف ایک آیت، بس ایک آیت ان کی پوری شخصیت کو بیان کر دیتی ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ یہی آیت، یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہم آج کی ساری بات کریں گے۔ یہ ہمیں ایک زاویہ دیتی ہے کہ ان کی زندگی کو کیسے دیکھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے۔ تو ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا؟ ہم 6 اہم حصوں میں بات کریں گے۔ پہلے ہم ان کی زندگی کے تاریخی پہلوؤں کو دیکھیں گے، کیا آزمائشیں آئیں، کیا کامیابیاں ملیں، اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ خود قرآن ان کے بارے میں، ان کے کردار اور ان کے مشن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، تاریکی میں ایک روشنی۔ بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس وقت میں جانا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آیا۔ وہ دنیا کیسی تھی؟ ایک ایسی دنیا جسے اکثر جہالت یا تاریکی کا دور کہا جاتا ہے۔ اسکرین پر اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف آپ کو وہ دور نظر آئے گا، بت پرستی، کمزوروں کے ساتھ ناانصافی، قبیلوں کی لامتناہی جنگیں، ہر طرف ایک اندھیرا تھا۔ اور دوسری طرف وہ پیغام تھا جو آنے والا تھا، یعنی توحید، انصاف، امن اور زندگی کا احترام۔ یہ جو فرق ہے یہی ہمیں بتاتا ہے کہ اس معاشرے کو ایک بہت بڑی، ایک انقلابی تبدیلی کی ضرورت تھی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، امانت دار رسول۔ یہاں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کی زندگی کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کردار تو پیغام آنے سے بہت پہلے ہی سب کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی اور بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ یتیم ہو گئے۔ پہلے دادا عبد المطلب نے اور پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور یہی وہ بچپن کے سال تھے جب ان کی ایمانداری، ان کا پرسکون مزاج، ان کی مہربانی، یہ ساری خوبیاں سب پر ظاہر ہونے لگیں، اور یہی چیزیں آگے چل کر ان کے عظیم مشن کی بنیاد بنی۔ اور ان کی اسی کردار کی وجہ سے جانتے ہیں مکہ کے لوگ انہیں کیا کہتے تھے؟ الامین، یعنی وہ شخص جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکے۔ اور یہ اس بات کا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ پورا معاشرہ، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو بعد میں ان کے مخالف بنے، ان کی سچائی اور ایمانداری پر پورا یقین رکھتے تھے۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اگلے اور سب سے اہم مرحلے پر۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے پہلی وحی سے اور اس کے بعد آنے والی بے شمار آزمائشوں سے۔ یہ جو ٹائم لائن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے پورے 23 سالہ مشن کا ایک خلاصہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی کا نزول، پھر مکہ میں 13 سال کا مشکل ترین دور، پھر وہ تاریخی ہجرت مدینہ کی طرف، اور آخرکار مکہ کی پرامن فتح۔ سچ میں یہ صبر اور ثابت قدمی کی ایک ایسی داستان ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جو مشکلات تھیں یہ کوئی معمولی نہیں تھیں۔ سوچیں ذرا، ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کھلے عام مذاق اڑایا گیا، انہیں جسمانی اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ پورے قبیلے کا ایک سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اور اسی دوران ذاتی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے صدمے سے گزرنا پڑا۔ اپنی محبوب بیوی حضرت ختیجہ اور اپنے سب سے بڑے سہارے چچا ابو طالب کی وفات۔ لیکن اتنی آزمائشوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ لیکن اس پورے سفر کا جو سب سے حیران کن موڑ ہے وہ ہے فتح مکہ۔ سالوں کی تکلیف اور ظلم کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ کوئی انتقام نہیں لیا گیا، بلکہ آپ نے رحمت اور معافی کا اعلان کیا۔ ان کا وہ جملہ کہ جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یہ انسانی تاریخ میں عظمت کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اچھا، تو اب تک ہم نے تاریخی واقعات کی بات کی، اب ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ایک گہرے موضوع کو دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے سامنے کیسے رکھتا ہے۔ تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے زندگی کی کہانی تو دیکھ لی، لیکن وہ کتاب، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، قرآن میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات جو واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معفول فطرت ہستی نہیں تھے۔
اور یہ بات اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ان کی مثال کو ہم سب کے لیے، ہر انسان کے لیے قابل عمل بناتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اخلاق کی وہ بلندیاں ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے۔ تو آئیے اب ذرا ان خاص خوبیوں اور اس مقصد کو دیکھتے ہیں جو قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ قرآن آپ کے مشن کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، اسے بالکل صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں، تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ یہ ایک یونیورسل پیغام ہے۔ اور قرآن اس حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کا مذاق اڑایا، تو ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو دکھ ہوتا تھا، آپ کا دل تنگ ہوتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم کیا تھا؟ بدلہ لینے کا نہیں، بلکہ صبر کرنے کا اور معاف کر دینے کا۔ بس ان سے نہایت اچھی طرح درگزر کیجیے۔ یہی وہ کردار کی عظمت ہے جو وحی کی روشنی میں اور بھی زیادہ چمک اٹھی۔ تو اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آ رہے ہیں، جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل اور اس کی لازوال میراث پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا نا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ تو جیسے پوری انسانیت کے لیے ایک چارٹر ہے۔ اس میں کچھ بنیادی باتیں بتائی گئیں۔ ایک، سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ دو، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تین، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور چار، یہ اعلان کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اس دن تھے۔ اور آخر میں قرآن اسی بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ایک گائیڈ بک، ایک بہترین مثال ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آپ نے انصاف، مہربانی، صبر اور رحمت کی ایک ایسی میراث چھوڑی ہے جو آج بھی اربوں انسانوں کو راستہ دکھا رہی ہے، ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اور جاتے جاتے میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رحمت اور بہترین کردار کی یہ 1400 سال پرانی مثال آج کی اس تیز رفتار، اس پیچیدہ دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔